دو درس ہو چکے ہیں اور آج تیسرا درس ہے۔ سیرت کا جو دوسرا درس تھا اس میں ہم نے بات چھوڑی تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پر۔ وہیں سے میں آغاز کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جو مہینہ ہے وہ ربیع الاول ہے۔ اسی طرح پھر ربیع الاول کی جو تاریخیں ہیں کہ کس تاریخ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اس پر جو سیرت نگار ہیں انہوں نے کلام کیا ہے۔ بعض کے نزدیک رسول اللہ 8 ربیع الاول کو تشریف لائے ہیں، بعض نے 9 بھی لکھا ہے، لیکن جو صحیح ترین قول ہے جسے زیادہ سیرت نگاروں نے ذکر کیا ہے، بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ 12 ربیع الاول بروز سموار اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ عیسوی کے اعتبار سے 570 تھی، دن سموار کا تھا، اور وہ تاریخی وقت اس کائنات کا جب نبیوں کے امام، رسولوں کے امام، کائنات کے دولہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ رسول اللہ جب تشریف لائے تو پوری دنیا کے اندر کچھ چینجز آئیں جنہیں سیرت نگاروں نے لکھا ہے۔ میں زیادہ تفصیل سے بیان کوئی بھی بات نہیں کرتا، چونکہ تفصیل سے کی جائے تو بات کھینچ کے بہت لمبی ہو جاتی ہے۔ سیرت نگار لکھتے ہیں رسول اللہ جب اس دنیا میں تشریف لائے تو فارس میں وہ آگ جو کہ ہزاروں سال سے جل رہی تھی اور لوگ اس کی پوجا کر رہے تھے، عبادت کر رہے تھے، رسول اللہ کی آمد پر وہ آگ بجھ گئی، اور کسرا کے جو ستون تھے رسول اللہ کی آمد پر وہ گر گئے۔ اور اسی طرح پھر حضرت آمنہ نے جو باتیں رسول اللہ کی ولادت کے بارے میں ارشاد فرمائیں، سیرت کی کتابیں ان سے بھری پڑی ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب رسول اللہ میرے بطن میں تشریف لائے تو جس طرح عام بچے جب حمل ٹھہرتا ہے عورتوں کو، وہ فرماتی ہیں جس طرح عام بچوں کی باری میں ایک تکلیف ہوتی ہے، فرماتی ہیں مجھے محسوس بھی نہیں ہوا کہ میرے بطن میں کوئی ہستی آئی ہے۔ اور فرماتی ہیں خرج منی نور، جب رسول اللہ کی ولادت کا وقت آیا تو مجھ سے ایک نور خارج ہوا، اور فرماتی ہیں وہ نور ایسا تھا کہ جس نور کی وجہ سے مجھے جاگتے ہوئے شام کے محلات نظر آ گئے۔ اور پھر سیرت کی کتابیں ان باتوں سے بھری پڑی ہیں۔ یہ آپ جب ربیع الاول آتا ہے، جب رسول اللہ کی ولادت بیان ہوتی ہے تو یہ باتیں آپ تب سنتے ہیں، میں ان کی طرف نہیں آؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سال پیدا ہوئے اس سال کے 3 نام ہیں۔ اس سال کے کتنے نام ہیں؟ 3۔ پہلا نام ہے عام الفیل، چونکہ اس سال اصحاب فیل کا واقعہ ہوا لہذا اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے۔ دوسرا اس سال کا نام ہے عام الفتق، یعنی پھٹنے کا سال، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے جس سال، اس سے جو پچھلا سال تھا اس سال میں عرب میں بارشیں نہیں ہوئیں اور قحط سالی تھی۔ رسول اللہ جب تشریف لائے، رسول اللہ کی برکت سے اللہ نے اتنی بارشیں نازل فرمائیں اور اتنی جو ہے وہ سبزہ ہوگا کہ عرب کے جو جانور تھے انہوں نے اتنا سبزہ کھایا اور ان کے پیٹ اتنے چربی سے باہر نکل آئے، لوگ کہتے تھے کہ یہ ان کے پیٹ جو ہیں وہ چربی سے کہیں پھٹ ہی نہ جائیں، تو اسے عام الفتق۔ اور تیسرا نام ملتا ہے سنۃ الابتہاج، سنۃ الفتح والابتہاج، یعنی کامیابیوں کا اور خوشخبریوں کا سال۔ اس سال جو مکہ کے لوگ تھے
انہیں تجارت میں بڑی کامیابیاں نصیب ہوئیں، اور ایک دوسری بات، چونکہ مکہ کے لوگوں کا یہ رواج تھا کہ وہ جب ان کے گھروں میں بیٹی پیدا ہوتی وہ اسے زندہ دفن کر دیتے، تو جس سال رسول اللہ پیدا ہوئے اللہ نے کسی کو بیٹی عطا ہی نہیں فرمائی۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، اس سال اللہ نے سب کو بیٹے عطا فرمائے رسول اللہ کی برکت سے۔ یہ رسول اللہ کی ولادت کا صدقہ تھا۔ اور پھر جب رسول اللہ اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کی جب خبر حضرت جناب عبد المطلب تک پہنچی تو جناب عبد المطلب نے آپ کو اٹھایا اور آپ کو کعبے میں لے گئے اور کچھ دعا کی۔ وہ دعا ذکر ہے، سیرت کی کتابوں میں اس کا ذکر آتا ہے۔ اور پھر ایک اور بات جو بڑی تعجب والی ہے، جب خبر ملی رسول اللہ کے چچا ابو لہب کو رسول اللہ کی ولادت کی کہ میرے مرحوم بھائی جو تھے عبداللہ ان کے ہاں بیٹا پیدا ہو چکا ہے، تو ابو لہب کو جو خبر لے کے آئی تھی وہ اس کی لونڈی تھی سویبہ، اس کا نام تھا کیا؟ سویبہ۔ اور یہ جو ہمارے ہاں صوبیہ نام رکھا جاتا ہے یہ کوئی نام نہیں ہے، اصل نام ہے سویبہ، اور یہ سویبہ کی بگڑی ہوئی شکل ہے صوبیہ۔ جس طرح ہمارے ہاں شرجیل نام رکھا جاتا ہے، تو اب شرجیل کا کوئی معنی نہیں ہے، یہ کوئی نام ہی نہیں ہے لغت میں، یہ اصل نام تھا شرحبیل، جس کی بگڑی ہوئی شکل ہے شرجیل۔ تو اسی طرح یہ جو سویبہ ہے اس کی بگڑی ہوئی شکل ہے صوبیہ۔ تو یہ ابو لہب کی باندی تھی، لونڈی تھی سویبہ۔ انہوں نے آ کے خبر دی ابو لہب کو کہ تمہارے مرحوم بھائی عبداللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہو چکا ہے، تو اس نے اپنی اس انگلی سے اسے آزاد کر دیا۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ بعد میں کسی نے اسے خواب میں دیکھا، اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت عباس جو رسول اللہ کے چچا تھے، ابو لہب کے چھوٹے بھائی تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا، اور پھر انہوں نے یہ خواب رسول اللہ سے اور باقی صحابہ سے بھی بیان فرمائی۔ چونکہ ابو لہب جو تھا یہ پھر رسول اللہ کی جو مکی زندگی تھی وہ ساری تقریباً یہ زندہ رہا، اور اس نے بڑی اذیتیں دی رسول اللہ کو، اور یہ کفر پہ مرا۔ سورہ لہب بھی ہے 30ویں پارے میں۔ تو اس نے رسول اللہ کی ولادت کی خوشی میں اپنی لونڈی کو آزاد کیا۔ تو بعد میں حضرت عباس نے انہیں خواب میں دیکھا، پوچھا کیا حال ہے؟ تو یہ کہنے لگا حال تو بڑا برا ہے، دن رات عذاب ہوتا ہے۔ ہاں، جس انگلی سے میں نے رسول اللہ کی ولادت کی خوشی میں اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا، اس انگلی سے مجھے پانی ملتا ہے سوموار والے دن، یا مجھے اس کی وجہ سے راحت ملتی ہے سوموار والے دن۔ تو یہ مستند روایت ہے، مستند روایت، جسے محدثین نے اور سیرت نگاروں نے قبول بھی کیا ہے اور تواتر سے اسے بیان بھی کیا۔ دیکھیں، جب رسول اللہ کی ولادت کا مہینہ ربیع الاول آتا ہے تو لوگ، جب ہم میلاد رسول اللہ کی ولادت پر خوشی کا تذکرہ اور محافل کا انعقاد ہوتا ہے تو بعض ڈاما ڈول قسم کے لوگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ تو مولویوں نے اپنے کھانے کے بہانے بنائے ہوئے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جبکہ ہم تو ایک بہانہ بنا رہے ہیں رسول اللہ کی ولادت کی خوشی میں، اور ایک کافر نے رسول اللہ کی ولادت کی خوشی میں اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا، اللہ قبر میں بھی اس چیز کا بدلہ اسے عطا فرما رہا ہے۔ تو ایک مومن جب رسول اللہ کی ولادت پر خوش ہوگا اور خوشی منائے گا تو اللہ اسے کس قدر اجر عطا فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے وہ حضرت جناب عبد المطلب ایک روایت میں انہوں نے رکھا، اور ایک روایت میں آپ کی والدہ نے آپ کا نام محمد رکھا۔ زیادہ جو قوی روایت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے دادا نے آپ کا نام محمد رکھا۔ اور چونکہ عرب میں جو لوگوں کے جب نام رکھے جاتے تھے تو باپ دادا کے نام پہ نام رکھے جاتے تھے، یعنی اب جو میرے دادا ہیں اس پہ میرا نام رکھا جائے گا، اور پھر جو میرا پوتا ہوگا اس کا جو نام ہوگا وہ میرے نام پہ رکھا جائے گا۔ تو ایک انوکھا نام جناب عبد المطلب نے
اپنے پوتے کا رکھا تو لوگوں نے سوال کیا کہ آپ نے محمد، جس کا معنی ہے تعریف کیا ہوا، یعنی تعریف جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، تو آپ نے ایک انوکھا نام رکھا ہے۔ تو جناب عبد المطلب نے لوگوں سے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ یہ میرا بچہ بعد میں جب بڑا ہوگا تو لوگوں کی تعریف کا سبب بنے گا، یہ لوگوں کی تعریف کا سبب بنے گا۔ اور پھر اسی طرح ہوا۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شیر خارگی کا ذکر آتا ہے، یعنی رسول اللہ کے دودھ پینے کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف عورتوں کا دودھ پیا، جن میں سویبہ کا نام بھی آتا ہے، جس کا نام ابھی میں نے لیا۔ سویبہ کا دودھ بھی رسول اللہ نے پیا، چونکہ ایک موقع پر ایک شخص نے رسول اللہ سے فرمایا کہ آپ درہ سے نکاح کا ارادہ رکھتے ہیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا نہیں، وہ تو میری ربیبہ ہے، یعنی درہ جو تھیں وہ حضرت ام سلمہ جو رسول اللہ کی زوجہ ہیں ان کی بیٹی تھیں، اور فرمایا وہ تو میری ربیبہ ہے۔ ربیبہ کہتے ہیں اس عورت کو جو پچھلے شوہر سے اگر بیٹی آئے تو اسے ربیبہ کہتے ہیں، بیٹا آئے تو اسے ربیب کہتے ہیں۔ فرمایا وہ تو میری ربیبہ ہے، اور فرمایا وہ تو میری رضائی بھتیجی ہے کہ اس کے باپ ابو سلمہ اور میں نے سویبہ کا دودھ ایک ساتھ پیا ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت امیر حمزہ کے ساتھ بھی دودھ پیا تھا، چونکہ ایک موقع پر حضرت عباس نے رسول اللہ سے فرمایا کہ آپ اپنی چچا زاد بہن حضرت حمزہ کی بیٹی سے نکاح کر لیں، تو رسول اللہ نے فرمایا وہ تو میری رضائی بھتیجی ہے، میں نے اور حمزہ نے ایک ساتھ دودھ پیا ہے ایک عورت کا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ طویل شیر خارگی آتی ہے کہ جو عرب کا ایک رواج تھا کہ عرب اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دیہاتوں میں اور گاؤں میں بھیجا کرتے تھے تاکہ بچوں کی نشو و نما اچھی ہو اور بچے جو ہے وہ زبان جو بولیں وہ بھی خالص ہو۔ دیکھیں نا، جس طرح ہمارے یہاں پوڑ میانہ میں اب جو پنجابی بولی جاتی ہے، تو اسلام آباد کا رہنے والا جو وہاں جا کے مستقل رہنے لگ گیا ہے تو وہ اس طرح کی پنجابی تو نہیں بول سکتا جس طرح کی پنجابی یہاں کے گوڑے بابے بولتے ہیں۔ تو عرب کے جو لوگ تھے وہ گاؤں دیہات میں اپنے بچوں کو بھیجتے تھے تاکہ وہ زبان پر مکمل دسترس اور عبور حاصل کریں۔ تو اس کے لیے جو رسول اللہ کی ایک طویل رضاعت ہے وہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں ہوئی، اور اس طویل رضاعت کا واقعہ حضرت حلیمہ سعدیہ نے خود بیان فرمایا۔ یہ وہ عورت ہے حضرت حلیمہ سعدیہ، اللہ اکبر، کہ رسول اللہ جن کا تذکرہ بڑی محبت سے کیا کرتے تھے، اللہ اکبر۔ اور یہ وہ عورت ہیں کہ جو بعد میں مسلمان ہوئی، انہوں نے رسول اللہ پر ایمان لایا، پھر ان کے شوہر بھی مسلمان ہوئے۔ اور یہ وہ عورت ہیں کہ آج میں نے سنا ہے، شاید جو لوگ آپ گئے آپ نے دیکھا بھی ہو، جنت البقیع میں اس وقت چند وہ قبریں جن کا کسی کو پتہ ہے کہ یہ کس کی قبریں ہیں، ان میں ایک قبر حضرت حلیمہ سعدیہ کی بھی ہے، کہ جو نشان زدہ ہے کہ یہ قبر ان کی ہے، جس کا نشان ابھی تک باقی ہے، یعنی وہ ابھی تک مسمار نہیں ہوئی۔ تو یہ حضرت حلیمہ سعدیہ نے وہ واقعہ خود بیان فرمایا رسول اللہ کی شیر خارگی کا، اور وہ واقعہ بڑا ہی دلچسپ بھی ہے اور بڑا ہی ایمان افروز بھی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ آپ توجہ میری طرف رکھیے گا، حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رہنے والی تھی طائف کے پاس ایک قبیلہ بنو سعد کی رہنے والی تھی حضرت حلیمہ سعدیہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں ہم عورتیں سال میں 2 بار مکہ جایا کرتی تھیں، وہاں سے لوگوں سے بچے لیتی اور ان کے بچوں کو آ کے دودھ پلاتی، اور پھر جب ان کا بچہ واپس کرتی تو لوگوں سے ایک معقول اس کا معاوضہ لیتی، جس سے ہمارے گھر چلا کرتے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں ہماری گاؤں کی دیگر عورتوں نے بھی ارادہ کیا کہ ہم مکہ جائیں اور وہاں سے بچے لائیں، تو میں بھی ان کے ساتھ چلی گئی۔ فرماتی ہیں ہم 10 عورتیں تھیں، اور یہ عورتیں جب جاتی تھیں تو اپنے ساتھ ایک خیمہ ویمہ بھی ساتھ لے کے جاتی تھیں،
جس طرح خانہ بدوش جو ہے وہ خیمہ نہیں لگاتے، جب آپ دیکھتے ہیں گندم کی کٹائی کے لیے خانہ بدوش آتے ہیں تو وہ ایک جگہ خیمہ لگا لیتے ہیں، تو یہ بھی مکہ کے باہر خیمے لگاتی تھیں اور پھر مکہ میں گھوم کے بچوں کو تلاش کرتی تھیں۔ فرماتی ہیں جب ہم آئیں تو فرماتی ہیں وہ جو سال تھا اس سال طائف میں بارشیں نہیں ہوئی تھیں اور قحط سالی تھی۔ فرماتی ہیں جس کی وجہ سے ہماری چراگاہیں جہاں ہمارے جانور چرتے تھے وہ چراگاہیں سبزہ نہ ہونے کی وجہ سے بالکل خالی تھیں، تو فرماتی ہیں ہمارے جانور کمزور تھے اور ہماری کہتی ہیں اپنی حالت بھی، فرماتی ہیں میرا جو اپنا بچہ تھا میں اسے دودھ پورا نہیں کر پاتی تھی۔ فرماتی ہیں وہ ساری ساری رات روتا رہتا اور میں اس کا دودھ پورا نہ کر پاتی۔ فرماتی ہیں جب ہم نکلے مکہ کی طرف تو جو میری سواری تھی، آپ کے ساتھ ایک اونٹنی تھی اور ایک اور سواری تھی، فرماتی ہیں جو میری سواری تھی وہ کمزور تھی، گال اس کے پچکے ہوئے تھے، پیٹ اس کا اندر تھا۔ فرماتی ہیں مجھے سارے قافلے کی جو عورتیں تھیں وہ تانا دیتی کہ حلیمہ تیری وجہ سے ہم لیٹ ہو رہی ہیں، کوئی سواری تو اپنے ساتھ اچھی لے کے آ جاتی۔ تو فرماتی میں انہیں کیا بتاتی، میرے پاس سواری یہی تھی اور میرے پاس تھا ہی کچھ نہیں، ایک اونٹنی تھی اور ایک یہ سواری تھی۔ فرماتی ہیں جب ہم وہاں پہنچی، خیمہ لگایا، ساری عورتیں مکہ کے اندر چلی گئیں اور اپنے اپنے بچے انہوں نے لینا شروع کیے۔ فرماتی ہیں میں بھی گئی اور فرماتی ہیں کہ اس گھر سے بچہ عورتیں نہیں لیتی تھیں جہاں انہیں یتیم بچہ ملتا تھا، یعنی چونکہ یتیم کا معاوضہ پوری طرح سے نہیں ملتا تھا تو فرماتی ہیں یتیم کا بچہ کوئی نہیں لیتا تھا۔ فرماتی ہیں ساری عورتیں گئیں آمنہ کے پاس، سب نے اس کا بچہ دیکھا بھی اور واپس آ گئیں۔ فرماتی ہیں میں بھی گئی اور واپس خیمے میں آئی، ساری عورتوں کو بچہ مل گیا اور فرماتی ہیں مجھے ابھی تک بچہ نہیں ملا۔ فرماتی ہیں میں نے اپنے شوہر حارث سے کہا کہ ساری عورتوں کو بچے مل گئے اور عورتیں کہہ رہی ہیں اب ہم نے واپس جانا ہے اور ہمیں بچہ نہیں ملا۔ فرماتی ہیں میں نے ایک بچہ دیکھا ہے جو یتیم ہے۔ تو فرماتی ہیں مجھے میرے شوہر حارث کہنے لگے کہ تم اسی بچے کو لے آؤ، شاید اللہ ہمیں اسی بچے میں کوئی برکت عطا فرمائے۔ فرماتی ہیں میں گئی آمنہ کے پاس اور میں نے ان سے بات کی۔ فرماتی ہیں جب میری پہلی نظر رسول اللہ پر پڑی تو رسول اللہ اس قدر حسین تھے، فرماتی ہیں میں نے زندگی میں اس سے خوبصورت بچہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اور فرماتی ہیں جب میں نے پہلی بار اٹھا کے رسول اللہ کو اپنے سینے سے لگایا مجھے ایسی ٹھنڈک محسوس ہوئی کہ فرماتی ہیں میں اسے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ اور فرماتی ہیں جب میں اس بچے کو لے کے قافلے میں آئی جہاں باقی عورتیں بھی تھیں تو فرماتی ہیں جب میرے شوہر نے بچے کو دیکھا اور پھر میرا شوہر فرماتی ہیں اونٹنی سے دودھ نکالنے کے لیے گیا حارث، تو وہ اونٹنی جس کے تھنوں میں چند قطرے دودھ تھا، فرماتی ہیں اب کی بار میری اونٹنی کے دودھ دونے کے لیے جو برتن میرے شوہر لے کے گئے تھے وہ برتن لبالب بھرا ہوا تھا۔ اور فرماتی ہیں جب میرے شوہر واپس آئے تو کہنے لگے حلیمہ تم بڑی برکتوں والی جان لے کے آئی ہو، تم بڑی برکتوں والی جان ہے۔ اور فرماتی ہیں پھر جب ہم واپس گئے تو واپسی پر وہی سواری جو آتے وقت میری لاغر تھی، کمزور تھی، سب سے پیچھے تھی، وہی سواری سب سے آگے آگے بھاگ رہی تھی۔ اور مجھے عورتیں کہتی ہیں حلیمہ یہ وہی سواری ہے جو آتے وقت تو لے کے آئی تھی۔ تو فرماتی ہیں میں نے انہیں کہا کہ سواری وہی ہے لیکن سوار اور ہے، سوار تبدیل ہے سواری۔ اور پھر فرماتی ہیں میں جب گھر لے کے گئی تو وہ بکریاں چونکہ چراگاہ نہیں تھی، قحط سالی تھی، بارشیں نہیں ہو رہی تھی، فرماتی ہیں وہ بکریاں جن کے جو ہے پیٹ پچکے ہوئے تھے، گال پچکے ہوئے تھے، فرماتی ہیں ہماری وہ بکریاں جو چند قطرے دودھ دیتی تھیں اب ان بکریوں کے نیچے سے اتنا دودھ آتا ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ اور فرماتی ہیں ہمارے قبیلے کی جتنی عورتیں تھیں وہ ساری عورتیں اپنی بکریاں بھی ہماری بکریوں کے ساتھ چرنے کے لیے بھیجتی، اس وجہ سے اللہ نے ان کی بکریوں میں بھی برکتیں عطا فرمائی۔ تو یہ پھر دیگر بہت ساری باتیں حضرت حلیمہ سعدیہ نے اپنے گھر کے حالات بیان فرمائے
کہ کس طرح ہمارے حالات کمزور تھے، اور جب رسول اللہ تشریف لائے اللہ نے رسول اللہ کی برکت سے ہمارے حالات تبدیل فرما دیے۔ بہت ساری باتیں ہیں، اگر وہ ساری باتیں میں کرنے لگ جاؤں تو یقیناً وقت اسی پہ ختم ہو جائے۔ مختصر کرتا ہوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے 2 سال تک رسول اللہ کو دودھ پلایا، اور پھر حضرت حلیمہ سعدیہ نے چونکہ اس بچے کی برکتیں تو حضرت حلیمہ سعدیہ دیکھ چکی تھی، اور آپ کے جو شوہر تھے حارث وہ بھی اس بچے کی برکتیں دیکھ چکے تھے، تو حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں دودھ چھڑانے کے بعد میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں اس بچے کو آمنہ کو واپس کروں۔ فرماتی ہیں میں باقی عورتیں جب اپنے بچے واپس کرنے آئیں تو فرماتی ہیں میں بھی مکہ آ گئی رسول اللہ کو لے کے، محمد کو لے کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرماتی ہیں میں نے حضرت آمنہ سے بات کی کہ آمنہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس بچے کی نشو و نما بڑی اچھی ہوئی ہے، تو میرا دل چاہتا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے یہ بچہ تم مجھے اور دے دو۔ فرماتی ہیں میری توقع نہیں تھی کہ وہ مجھے بچہ دے دیں گی، لیکن حضرت آمنہ نے مجھے کہا کہ جاؤ بچے کو تم لے جاؤ۔ فرماتی ہیں میں بچے کو پھر لے آئی، جب دودھ چھڑایا اس کے بعد بچے کو پھر میں لے آئی، اور پھر اس کے بعد ایک واقعہ ہوا جس واقعے کی وجہ سے حضرت حلیمہ سعدیہ ڈر گئیں، اور وہ واقعہ تھا شق صدر کا۔ وہ واقعہ تھا شق صدر جو کہ 3.5 یا 4 سال کی عمر میں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کی بکریوں کے ساتھ تھے، تو آپ کا بچہ دوڑتا ہوا حضرت حلیمہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ہمارا بھائی محمد اسے 2 شخص اٹھا کے لے گئے ہیں اور وہ اسے قتل کر رہے ہیں، آپ اس سے زندہ جا کے نہیں مل سکتے۔ اور فرماتی ہیں میں بھی دوڑی، میرا شوہر بھی دوڑا، ہم باہر گئے، ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اور رسول اللہ کے چہرے پر ڈر کے آثار ہیں۔ فرماتی ہیں ہم نے رسول اللہ سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ 2 شخص آئے تھے، انہوں نے میرا جو ہے وہ سینہ چاک کیا، سینہ چیرا اور میرا دل نکالا، اور پھر اس دل کو دھویا پانی سے اور اس میں سے ایک چیز نکال کے باہر پھینکی، اور فرماتی ہیں پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ پھر انہوں نے میرے سینے پہ ہاتھ پھیرا اور جو ہے میرا سینہ دوبارہ سل گیا۔ تو یہ بات سن کے حضرت حلیمہ سعدیہ ڈر گئیں، اور یہ جو شق صدر تھا یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ کی زندگی میں 4 بار یہ شق صدر ہوا۔ کتنی بار؟ 4۔ ایک دفعہ رسول اللہ کی جب عمر تھی 4 سال، دوسری دفعہ جب رسول اللہ کی عمر تھی 10 سال، تیسری دفعہ جب رسول اللہ کو نبوت ملی یعنی 40 سال کی عمر میں جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا، اور چوتھی مرتبہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے تب آپ کا جو ہے وہ شق صدر ہوا۔ اب یہ جو شق صدر ہے یہ ایک ما فوق الفطرت چیز ہے جو کہ ہمارے ذہنوں میں نہیں آ سکتی۔ بہرحال سیرت نگاروں نے اس کی بہت ساری توجیحات اور وجوہ لکھی ہیں۔ سیرت نگار بتاتے ہیں کہ یہ جو حصہ رسول اللہ کے دل سے نکال کے پھینکا گیا وہ شیطان کا حصہ تھا جو کہ ہر انسان کے جو ہے وہ جسم میں ہوتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ اس حصے کو پہلے ہی نہ پیدا کرتا تو پھر یہ ایک نقص ہوتا، یعنی یہ رسول اللہ کے جسم میں یہ ایک نقص ہوتا، تو اللہ نے اسے پیدا کیا اور پھر اس کی ایک ظاہری صورت جو ہے وہ بنائی۔ چونکہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے الشیطان یجری کمجرى الدم، شیطان انسان کی رگوں میں، انسان کے جسم میں ایسے دوڑتا ہے جیسے جو ہے وہ انسان کی رگوں میں خون دوڑتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ تو ہر انسان کے لیے ہے، تو رسول اللہ کے دل پر چونکہ اللہ نے قرآن نازل فرمانا تھا علی قلبک کا، اور وہ قرآن کہ جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اگر ہمیں سے کسی پہاڑ پہ نازل فرماتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، تو اللہ نے وہ رسول اللہ کے دل کا جو ہے وہ بندوبست ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بندوبست کیا، اور اس کی یہ ایک ظاہری صورت تھی، وگرنہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اور سیرت نگاروں نے اس پہ بہت ساری باتیں کی ہیں جس طرف میں نہیں جانا چاہتا۔ بہرحال 4 مرتبہ رسول اللہ کی زندگی میں یہ شق صدر ہوا۔ 4 سال کی عمر میں جب ہوا تو حضرت حلیمہ سعدیہ ڈر گئیں، اور آپ نے پھر
رسول اللہ کو لیا اور کہا کہ یہ جن کی امانت ہے میں امانت داروں کو جو ہے اس کی یہ امانت واپس دینے جاتی ہوں، چونکہ انہیں پتہ تو چل گیا تھا کہ یہ بچہ کوئی غیر معمولی بچہ ہے، تو اگر اس بچے کو کچھ ہو گیا تو ساری بات میرے سر آئے گی۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ واپس لے کے آئیں رسول اللہ کو حضرت آمنہ کے پاس، اور حضرت آمنہ کے سپرد کیا۔ پھر 2 سال تک رسول اللہ حضرت آمنہ کے پاس رہے، یعنی رسول اللہ کی زندگی کا جو 5واں سال ہے اور جو 6واں سال ہے یہ رسول اللہ اپنی جو ہے والدہ حضرت آمنہ کے پاس رہے۔ اور پھر جب رسول اللہ کی عمر 6 سال ہوئی تو رسول اللہ کی والدہ حضرت آمنہ کو شوق ہوا کہ میں اپنے مرحوم شوہر عبداللہ کی قبر پر جاؤں، تو حضرت آمنہ ان کی قبر پر جانے کے لیے نکلیں۔ آپ کے ساتھ حضرت جناب عبد المطلب بھی تھے، رسول اللہ بھی ساتھ تھے، آپ کی ایک لونڈی بھی ساتھ تھی ام ایمن۔ آپ تشریف لائیں مدینہ، اور مدینہ میں 1 ماہ تک حضرت آمنہ رہیں، اور جب واپسی کا آپ نے سفر اختیار کیا تو ابوا کے مقام پر حضرت آمنہ کا انتقال ہوا۔ پھر وہیں جناب عبد المطلب نے حضرت آمنہ کو دفن کیا۔ آپ کے ساتھ ایک لونڈی بھی تھی جن کا نام تھا برکہ، جنہیں ام ایمن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جن کا کیا نام ہے؟ ام ایمن۔ اور یہ بڑی حسین اور بڑی پیاری اس حوالے سے خاتون تھیں کہ جب آپ کی والدہ کا وصال ہوا تو اس کے بعد رسول اللہ کی جو پرورش تھی اس میں ایک بڑا ہاتھ ام ایمن کا بھی تھا۔ اور جب حضرت ام ایمن کے ایک شوہر کا انتقال ہوا، پہلے جو شوہر تھے، رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص جنتی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے وہ ام ایمن سے شادی کر لے۔ اور ام ایمن جو تھی یہ حبشن تھیں، یعنی وہ افریقی لوگ نہیں ہوتے جس طرح کالے، جن کی جلد کالی ہو، تو یہ حبشن تھی۔ پھر ان سے رسول اللہ کے جو غلام تھے حضرت زید، انہوں نے شادی کی تھی، اور پھر ان سے حضرت اسامہ ابن زید پیدا ہوئے تھے۔ حضرت اسامہ ابن زید یہ وہ تھے جنہیں حب النبی کہا جاتا ہے، جنہیں کیا کہا جاتا ہے؟ حب النبی، یعنی جو رسول اللہ کے محبوب تھے، رسول اللہ کو ان سے بڑی محبت تھی، چونکہ آپ کی والدہ کے بیٹے تھے۔ ایک حوالے سے ام ایمن آپ کی والدہ بھی تھیں، تو صحابہ بتاتے ہیں آپ کے ایک جو ہے وہ زانے پہ حسن و حسین میں سے کوئی بیٹھا ہوتا، اور رسول اللہ کے دوسرے زانے پہ اسامہ ابن زید بیٹھا ہوتا، اور رسول اللہ اسے پیار کرتے اور بڑی محبت تھی رسول اللہ کو اس سے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک طرح سے والدہ ہیں۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب عبد المطلب کی پرورش میں آئے، اور جناب عبد المطلب نے 2 سال تک رسول اللہ کی پرورش کی، اور پھر 8 سال کی عمر میں جناب عبد المطلب بھی اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ جناب عبد المطلب جو تھے رسول اللہ کے دادا، یہ بڑے کثیر العیال تھے، یعنی ان کے بڑے بیٹے تھے، لیکن ان کو جو خاص محبت تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی، اور اس قدر محبت تھی کہ عبد المطلب کے لیے جو مطاف تھا کعبے میں، مطاف میں عبد المطلب کے لیے ایک جو ہے وہ جگہ بنائی جاتی، ایک تشت بنایا جاتا جہاں ایک چادر بچھائی جاتی اور اعزاز کے ساتھ تکیہ لگایا جاتا، جس پہ عبد المطلب چونکہ سردار تھے قبیلے کے بیٹھتے تھے، تو وہاں اس چادر پہ کسی اور کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ رسول اللہ جب تشریف لاتے حضرت جناب عبد المطلب کے ساتھ بیٹھ جاتے، تو پاس بیٹھے جو آپ کے دوسرے بیٹے یا دیگر لوگ تھے وہ اعتراض کرتے کہ یہ بیٹا اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا ہے، تو جناب عبد المطلب کہتے کہ باقی سب کو روکنا ہے لیکن میرے اس بیٹے کو میرے ساتھ بیٹھنے دو، میرے اس بیٹے کو کچھ۔ اور بڑے نازوں سے جناب عبد المطلب نے رسول اللہ کو پالا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر جب 8 سال ہوئی تو جناب عبد المطلب بھی اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ حضرت ابو طالب کی جو ہے وہ پرورش میں آئے، اور پھر حضرت ابو طالب نے اپنی وفات تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا نبھائی۔ انشاءاللہ یہاں سے جو سیرت کی تفصیل ہے، رسول اللہ کی عمر جب 8 سال تھی جب حضرت ابو طالب کی جو ہے وہ آپ پرورش میں آئے، یہاں سے جو سیرت کی تفصیل ہے انشاءاللہ یہ آئندہ جو میں بیان کریں گے۔